السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والے ہیں اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے دنیا کائنات میں رہ کر بڑی ہی محنت کے ساتھ علم حاصل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کیا ہے اور ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اسی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث میں علماء کرام کی قرآن و حدیث کا علم رکھنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ کہیں فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ تو اسی منہج کو لیتے ہوئے ہم بھی انشاءاللہ العزیز ان ہستیوں کا جن ہستیوں نے اللہ کے دین کی خاطر زندگیاں گزاری ہیں اور اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے ہر قسم کی قربانی دی ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا دفاع کریں۔ اگر کوئی آدمی ان کی شخصیت پر اعتراض کرے، ہاں ایک کسی آدمی کی غلطی ہے اس پر اعتراض کرتا ہے، غلطی چاہے کسی کی بھی ہو، کسی محدث کی ہو، کسی عالم کی ہو، کسی مفسر کی ہو، ہم غلطی کو غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اگر غلطی نہ ہو لیکن صرف اسی وجہ سے اعتراض کرنا کہ اپنے مذہب کی وجہ سے یا اپنی انا کی وجہ سے یا اپنے کسی مسئلہ کی وجہ سے ذاتی بنا پر اعتراض کرنا، تو ایسے لوگوں کے اعتراضات کو قبول نہیں کیا جاتا۔ جس طرح کہ اگر ہم محدثین کو پڑھیں، جرح تعدیل کی کتابیں پڑھیں، تو صرف اسی محدث کی جرح کو قبول کیا جاتا ہے کہ جو محدث جرح بھی کرے اور جرح کے ساتھ دلیل بھی دے، اور اس کی جرح تعصب کی بنا پر نہ ہو۔ اگر تعصب کی بنا پر جرح کرتا ہے تو کسی محدث نے بھی ایسے کسی محدث کی جرح کو قبول نہیں کیا۔ تو اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ان کی حقانیت، حق گوئی کہ انہوں نے صرف حدیث کا دفاع کرتے ہوئے، حدیث کے مقابلے میں اگر احناف آئے ہیں، احناف کا رد کر دیا، حدیث کے مقابلے میں شوافی آئے ہیں، شوافی کا رد کر دیا، حدیث کے مقابلے میں امام مالک آئے ہیں، امام مالک کا رد کر دیا، ایسے امام ابو حنیفہ آئے ہیں، جو بھی حدیث کے مقابلے میں آیا ہے تو امام ابو حنیفہ آئے ہیں یا کوئی اور آیا ہے، کوئی محدث استاد آیا ہے تو انہوں نے مجلس میں بیٹھ کے رد کر دیا۔ لیکن کسی کا رد کرنا کسی صحیح بنا پر اور پھر کوئی آدمی پر کفر کا فتویٰ لگائے تو یہ ذاتی بنا پر ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ آج کا سبق بھی یہ ہے کہ جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر کئی قسم کے اعتراضات ہیں، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر بھی اعتراض ہے۔ آج سب سے بڑا اعتراض آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم صحیح بخاری کا دفاع کریں اور بخاری کو لکھنے والے کا دفاع نہ کریں، ان کی صحیح باتوں کا دفاع نہ کریں، تو پھر بھی بات مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک بہت بڑے جید عالم ہیں، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ہوئے اس حد تک اعتراض کیا ہے کہ آدمی سوچنے پر حیران ہے۔ جس طرح کہ الفصول الاحکام فی اصول الاحکام میں صاحب ہدایہ، جن کا تعارف آپ نے کل کچھ نہ کچھ کر لیا تھا، علامہ مرغی نانی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کافر لکھا، اور یہ نسخہ
इसी लिए पूरे पाकिस्तान में किसी के पास भी उसकी कापी नहीं है, सिर्फ हमारे बाज़ उलमाए किराम के पास, जुबैर अली ज़ई साहब के पास नुस्खा था, वो भी फोटो कापी थी, और हमारे कुछ मुनादरीन के पास उस उसमें से मैंने इबारत देखी है और मैंने पूछा है। और हमारे अक्सर शयूख को इसलिए पता भी नहीं है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर अलामा मरगी नानी ने कुफर का फतवा लगा दिया है। और ये इंशाल्लाह अगले सबकों में बताऊंगा कि अलामा मरगी नानी ने कुफर का फतवा क्यों लगाया है। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बात साबित करेंगे कि क्या अलामा मरगी नानी मुहद्दिसीन में से हैं? नहीं, खुद लिखा है हनाफ ने कि ये फुकहा में से हैं। तो जरा और तादील, रावियों पर सनद करना, सनद पर बास करना, ये मुहद्दिसीन का काम। हाय आज हम देखते हैं मुहद्दिसीन ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर क्या हुक्म लगाए हैं, क्या फैसले दिए हैं। एक आम आदमी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्द जो है तारीफ करे, ये और बात है, लेकिन अगर कोई उस्ताद तारीफ करे और उस्ताद भी आम ना हो बल्कि मुहद्दिसीन की जमात में से हो, ये बहुत बड़ा अलमिया होता है कि कोई उस्ताद अपने शागिर्द की तारीफ करे और तारीफ भी शिकार साबित करने वाली हो। और इंशाअल्लाह चंद असातिज़ा के नाम और उन्होंने जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बातें की है आपके सामने जिक्र करूँगा। और इसी तरह अलामा ज़ैली हनफी ने भी, अगरचे कल आपने पढ़ा था अलामा ज़ैली हनफी ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की शिकायत के बारे में कुछ कलिमात कहे थे, लेकिन उन्होंने भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर बिदती होने का फतवा लगाया है। इमाम बुखारी नऊज़ बिल्लाह बिदती हैं। तो आए हम देखते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की शिकायत मुहद्दिसीन के यहाँ क्या है। तो अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मसनदी जो कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा में से हैं, उन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि मोहम्मद इब्न इस्माइल इमाम, मोहम्मद बिन इस्माइल यानी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक इमाम है। इमाम ये तनवीन जो है अमूम की है, इसका मतलब है इमाम। ये नहीं कहा कि इमाम सरफी या इमाम नाहवी, ये अमूम पर दलालत करते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक इमाम है। और इमाम कहाँ है? इसका मतलब ये हुआ कि नहब के भी इमाम, शरफ के भी इमाम, हदीस के भी, जरा के भी, तादील के भी इमाम, और इसी तरह तमाम फनून के इमाम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। और उन्होंने ये बात भी कही है, फमल्लम यजअलहु, जो आदमी इनको इमाम नहीं मानता, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जो इमाम नहीं मानता, फतहिम, आप उस पर तहमत लगाए। ऐसा आदमी खुद तुहमा बिल कज़िब का इख्तिमार रखता है। इमाम बुखारी पर इतराज करने वाला ये खुद मुत्तहिम आदमी है। तो ये बात उन्होंने तारीख बगदाद की दूसरी जिल्द सफ़ा 28 पर की है। और मुकदमा फतहुल बारी जो कि हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी लिखी है, उससे पहले मुकदमा है, उस मुकदमे का सफ़ा 484 है। और इसी तरह इमाम बुखारी के दूसरे उस्ताद, पहले उस्ताद थे मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मसनदी और दूसरे उस्ताद हैं सुलेमान बिन हरब। तो ये इमाम बुखारी के सबसे पहले असातिज़ा में से हैं, इमाम बुखारी के पहले असातिज़ा में से हैं। तो उन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाया है कि ऐ इमाम बुखारी, तेरी इब्तदाई तालीम से हमें ये मालूम होता है कि हादा यकूनु लहू, ऐसा दिन होगा कि तू दुनिया कायनात का इमाम होगा, तेरा नाम। तो उन्होंने ये बात मुकदमा फतहुल बारी में हाफिज इब्न हजर ने इस बात को नोट किया है, सफ़ा नंबर है 674। और सियर आलामिन नुबला, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह जरा तादील के भी इमाम हैं, उन्होंने अपनी 12वीं जिल्द में सियर आलामिन नुबला की 12वीं जिल्द सफ़ा 420 में इस बात को नकल किया है। और खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अक्सर अपने इसी उस्ताद की मसनद में बैठता था, मसनद के सामने बैठता था इल्म हासिल करने के लिए। उस्ताद मोहतरम मुझे हदीस बयान करके कहते थे कि इमाम बुखारी, मुझे तुझसे डर लगता है, अगर कोई भी हदीस में किसी किस्म की मतन में सनद में गलती हो, बय्यिन लना,
تو उन्हें फ़ौरन बयान कर देनी है, क्योंकि हमें किसी और शागिर्द से कोई ख़तरा नहीं है। तो ये इब्तिदा की बातें हैं जब इमाम बुखारी अभी बचपन में थे। तो ये बात भी सीयर व अलामिन नुबला की 12वीं जिल्द सफ़ा 419 और इस तरह मुकदमा फतुल बारी 674 में इस बात को नकल किया है। तो ये थे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पहले उस्ताद सुलेमान बिन हरब। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे उस्ताद हैं, वो बयान करते हैं कि मैंने खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से सुना है। मोहम्मद बिन अबी हातिम कहते हैं कि मैंने खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से सुना है। वो कहते हैं कि मैं अपने उस्ताद इस्माइल बिन अबी अवैस की किताब से अपने लिए कुछ अहादीस का इंतखाब किया, तो मेरी मुंतखब करदा अहादीस जो हैं, मुंतखब करदा अहादीस में से मेरे उस्ताद मोहतरम ने भी कहा कि ये जो तूने हदीसें मुंतखब की हैं, एक रजिस्टर मेरे लिए तैयार कर दो, क्योंकि आपकी मुंतखब करदा जो रिवायात हैं वो हमें मकबूल है, वो सबसे मुकद्दम होंगी। तो ये बात उन्होंने हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने मुकदमा फतुल बारी सफ़ा नंबर 640 में और सीयर व अलामिन नुबला इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने 12वीं जिल्द में सफ़ा 414 में किया है। और इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सिकात को साबित करते हुए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की फ़क़ाहत को साबित करते हुए, इनकी शख्सियत को साबित करते हुए, इनके तीसरे उस्ताद अब्दुल्ला बिन उस्मान वो बयान फरमाते हैं कि एक दिन उन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा किया। खुद इमाम बुखारी बयान फरमाते हैं कि मेरी तरफ मेरे उस्ताद मोहतरम ने इशारा किया और तमाम साथियों से कहा कि मा राइतु शाबन, मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा कि जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से ज़्यादा बसीरत वाला हो, ज़्यादा सकात वाला हो। तो तमाम साथियों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से जो भी सीखना चाहो सीख सकते हैं। तो ये बात उन्होंने सीयर व अलामिन नुबला की 12वीं जिल्द सफ़ा 419 और मुकदमा फतुल बारी सफ़ा 674 में की है। और इसी तरह इमाम कुतैबा बिन सईद फरमाते हैं कि मैं एक अरसा बड़े बड़े मुत्तकियों में गुजारा है, फुक़हा में गुजारा है, मुहद्दिसीन में गुजारा है, लेकिन बड़े बड़े फुक़हा में से, बड़े बड़े मुहद्दिसीन में से, बड़े बड़े ज़ुहाद में से मैं तमाम की तमाम खूबियाँ अगर किसी में अतम और कामिल पाई हैं तो वो शख्सियत है मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी, जिसमें तमाम की तमाम खूबियाँ, वो फ़िक़ा के बहुत बड़े फ़क़ीह भी थे, बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, बहुत बड़े मुफस्सिर भी थे और बहुत बड़े रिजाल के इमाम भी थे। तो वो कहते हैं कि लौ काना मोहम्मद बिन इस्माइल फी सहाबती लकाना आया, कि अगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सहाबा इकराम की जमात में होते तो एक बहुत बड़ी निशानी होती। तो निशानी की भी उन्होंने वजाहत की है कि जिस तरह सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम है, तमाम सहाबा में वो जय्यद सहाबा में से हैं, खुलफाए राशिदीन में से हैं, जिस तरह उनकी शान और मुकाम है, अगर सहाबा में इमाम बुखारी होते तो सैयदना उमर की तरह इनका भी मुकाम होता। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये बात अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने सीयर व अलामिन नुबला की 12वीं जिल्द सफ़ा 431 और मुकदमा फतुल बारी भी मेरे ज़िम्मे है, और उसी में से ये इबारतें हैं तमाम की तमाम। और मुकदमा फतुल बारी की ये इबारत सफ़ा 674 में इस बात को उन्होंने दर्ज किया है। और इसी तरह इमाम कुतैबा बिन सईद फरमाया करते थे, खरासान जो इलाका है इसने 4 बहुत बड़े मुहद्दिस पैदा किए हैं, 4 मुहद्दिस। उन्होंने सबसे पहले मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी लिखा है, दूसरे नंबर पर हसन बिन शुजा, और तीसरे नंबर पर अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान अद्दारमी, और चौथे नंबर पर ज़करिया बिन याहिया लोई। और मज़ीद फरमाते हैं कि मशरिक और मगरब से मैंने बड़े बड़े अपने शागिर्द देखे हैं, कुछ मशरिक से आए, कुछ मगरिब से आए इल्म हासिल करने के लिए, लेकिन मैंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़कर अपना
ذہین ترین زاہد عابد اور فقہ اور اسی طرح جرح تعدیل کا امام میں نے کسی اور طالب علم کو نہیں دیکھا. یہ تمام خوبی اگر میں نے دیکھی ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھی. اور اسی طرح امام قتیبہ بن سعید کی مجلس لگی ہوئی تھی تو کسی آدمی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بلکہ سوال کیا کہ نشے کی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو امام بخاری اس وقت پڑھ کے جا چکے تھے، پھر واپس آئے کچھ دنوں بعد ملنے کے لیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر قتیبہ بن سعید نے فوراً کہہ دیا کہ آپ کا یہ سوال کہ نشے کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوتی کہ نہیں ہوتی، آپ کے سوال کا جواب اب احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اسحاق بن راہویہ اور علی بن مدینی کی شکل میں تیرے مسئلے کا حل امام بخاری کی صورت میں آ چکا ہے. اب تیرے مسئلے کا حل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتائیں گے. یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ اور اپنے شاگرد کے بارے میں ان کی کیسی باتیں ہیں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سکات. اور اب بہت بڑے استاد، بہت بڑے محدث، اور ہمارے کچھ بھائیوں نے کہا کہ چاروں امام پر حق ہیں، حق پر ہیں، جو ان کی باتیں ہیں چاروں کی درست. اگر اسی بات کو لیا جائے تو پھر آج میں ایک ان اماموں میں سے ایک امام کا تذکرہ کرتا ہوں. اگر پر حق ہے تو ان کی اس بات کو مانا جائے، جس طرح کے بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حدیث کی خاطر، علم کی خاطر بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی، بہت زیادہ آزمائشیں برداشت کی. اور امام احمد بن حنبل بھی امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں. انہوں نے علم کی خاطر بہت زیادہ مارے کھائی ہیں. جس طرح کہ جو امام احمد بن حنبل کا جب جنازہ تھا، آپ نے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے جنازے میں کافی تعداد تھی جنازہ پڑھنے والوں کی، اور تقریباً 20,000 یہودی اور عیسائی امام احمد بن حنبل کا جنازہ پڑھ کے دیکھ کر مسلمان ہو گئے. ایسی شخصیت تھے وہ. حدیث صادق آئی ان پر کہ اگر آدمی کسی اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے تو اللہ یاد آ جائے، اسے کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی. اور امام احمد بن حنبل کی شخصیت اور ان کے جنازے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ بات بھی طبقات سبکی کی دوسری جلد صفحہ 428-27 میں کی ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے بھی اپنے قلم کو، اپنی زبان کو جنبش دی ہے اور کہا ہے کہ ارض خراسان نے امام بخاری جیسا کوئی دوسرا شخص، کوئی دوسرا محدث پیدا نہیں کیا. اور یہ بات علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کی 12ویں جلد صفحہ 421 میں، تقریباً یہ صفحہ 415 سے یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں، 15 16 17 18 19 20 21 22 23، یہ آگے انہی صفحوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام ذہبی نے نوٹ دیے. اور یہ صفحہ 421 پہ ہے. اور اس طرح مقدمہ فتح الباری میں بھی حافظ صاحب نے صفحہ 675 میں اس بات کو نقل کیا ہے. اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے استاد محترم محمد بن بشار کے پاس بصرہ میں گیا تو امام میرے استاد محترم مجھے پہچان نہ سکے، تو یہ پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں خراسان سے آیا ہوں. تو امام صاحب محمد بن بشار صاحب پوچھنے لگے کہ خراسان میں ایک شخصیت رہتی ہے جس شخصیت کا نام محمد بن اسماعیل البخاری ہے. اس شخصیت کا نام محمد بن اسماعیل البخاری ہے، تو اس کا کیا حال ہے، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو ساتھیوں نے، شاگردوں نے بتایا کہ یہ وہی ہیں، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے. تو یہ بات سن کے کھڑے ہو گئے اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے استقبال کیا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے کہا، میں فخری انداز سے کہتا ہوں کہ میں اپنے اس شاگرد کا کئی سالوں سے، کئی دنوں سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کب دن آئے کہ میں اپنے شاگرد محمد بن اسماعیل
کا استقبال بھی کروں اور ان کو ملوں بھی۔ اور یہ بات تاریخ بغداد کی دوسری جلد صفحہ 17 میں، اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کی 12ویں جلد صفحہ 423 میں اس بات کو نقل کیا ہے۔ اور شاگرد ہونے کی دلیل بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ استاد نہیں تھے، تو محمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے 228 میں ہجری میں محمد بن بشار کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا طالب علم ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن بشار سے بھی علم حاصل کیا ہے۔ اور محمد بن بشار اگر آپ سند پڑھے بخاری میں بھی تقریباً یہ راوی کئی دفعہ آئے گا۔ سیر اعلام النبلاء کی 12ویں جلد صفحہ 421 میں یہ بات انہوں نے نقل کی ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کی 12ویں جلد صفحہ 422 میں محمد بن بشار رحمۃ اللہ علیہ کی امام بخاری سے محبت و الفت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے کہا کہ میں اپنے یہ کپڑے نہیں اتاروں گا اس وقت تک کہ جب تک میرے پاس میرے شاگرد امام بخاری نہ آ جائیں اور میری یہ تمام کی تمام احادیثوں کی تصحیح نہ کریں، ان کو چیک نہ کریں، اس وقت تک میں یہ کپڑے نہیں اتاروں گا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے تصحیح کی۔ تو اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، اور یہ بات سیر اعلام النبلاء کی 12ویں جلد صفحہ 401 میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ میں 18 برس کا تھا تو میں نے پہلا حج کیا۔ 18 برس میں میں نے پہلا حج کیا، تو پہلا حج کیا جب میں نے، تو میں اس وقت میں نے حج کے دوران اپنے استاد محترم امام حمیدی کو ملا، تو کسی سلسلہ میں بحث ہو رہی تھی امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو جب امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کسی سے بات کر رہے تھے نا، حالانکہ میرے استاد محترم تھے، جب انہوں نے مجھے دیکھا کسی سے بات ہو رہی تھی تو فوراً یہ بات کہی کہ بھائی جان ایک منٹ ٹھہرو، آپ کے مسئلے کا حل یہ میرے پاس آ چکا ہے۔ تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو حل کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جرح تعدیل کے امام، اسی طرح حدیث کے بہت بڑے محدث اور حدیث کی فقاہت میں بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں بہت بڑا فخر کرتے تھے، جن کی شخصیت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی مرغوب تھے، جن کا نام ہے علی بن مدینی۔ ان کی بات ضرور اپنے ذہنوں میں بٹھائیے، اپنے رجسٹروں میں بھی ضرور لکھیے۔ اور امام علی بن مدینی ایسی شخصیت ہے کہ جن کے شاگرد امام احمد بن حنبل اور امام بخاری، امام ابو داود، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب انہی کے شاگرد ہیں۔ اور ان کا تعارف یہ ہے، امام علی بن مدینی نے ایک کتاب نہیں، جرح تعدیل پر، حدیث پر اور اسی طرح تفسیر پر 200 کے قریب کتابیں لکھی، 200 کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ فتح بن نون ایک بہت بڑے راوی ہیں، محدث ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن علی بن مدینی کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ ان کی دائیں طرف بڑے ادب و احترام کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ اپنے شاگردوں سے، اپنے اساتذہ سے بڑھ کر تھے، لیکن جس کے پاس بھی علم حاصل کرنے کے لیے جاتے بڑے ادب و احترام سے بیٹھتے، کبھی بھی کسی استاد سے زیادہ تنگ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ شاید اللہ نے ان کو کسی وجہ سے مقام دیا ہو۔ کہتے ہیں کہ دائیں طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جب بھی شیخ الاسلام امیر المومنین فی الحدیث علی بن مدینی اس وقت کے امیر المومنین فی الحدیث تھے، کہ جب بھی وہ حدیث بیان کرتے تھے، حدیث بیان کر کے اپنے شاگردوں کو نہیں دیکھتے تھے، پہلے امام بخاری کو دیکھتے، امام بخاری کے چہرے کو دیکھتے۔ اگر امام بخاری کا چہرہ متغیر ہوتا تو رک جاتے اور پوچھتے امام بخاری کیا اس کے متن میں مسئلہ ہے کہ اس کی سند میں مسئلہ ہے؟ اللہ کے علی بن مدینی وہ شخصیت ہے
کہ جن کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ میں کسی شخصیت سے کبھی مرغوب نہیں ہوا، اگر میں مرغوب ہوا تو علی بن مدینی سے ہوا، لیکن علی بن مدینی بھی ایک ایک حدیث بیان کرنے کے بعد خود دیکھتے ہیں امام بخاری کو کہ ان کے چہرے کا رنگ کیسا ہے۔ تو جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو دیکھتے ہیں تو پھر آگے بات کرتے ہیں۔ تو یہ بات حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 696 میں نقل کی ہے۔ تو علی بن مدینی کے بارے میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے بڑا مرغوب تھا، لیکن مرغوبیت کے عالم میں بھی کبھی کبھی میں ایسی احادیث ان کو بھی بیان کر دیتا تھا کہ جو ان کے علم میں نہیں ہوتی، اور شاگرد استاد کو ایسی بات بتا دے، اور وہ استاد جو امام احمد بن حنبل جیسے، امام ابو داؤد جیسے، اور اس طرح امام بخاری جیسے شاگردوں کے استاد ہوں، اور فخریہ انداز میں امام بخاری کسی استاد سے مرغوب نہ ہو، جن سے مرغوب ہو، اور اس استاد کا یہ عالم ہو، اس استاد کی مجلس میں بیٹھ کر ایسی باتیں امام بخاری بتا رہے ہیں اپنے استاد کو، جو کہ امام صاحب محمد علی بن مدینی کہتے تھے کہ میں نے یہ بات کبھی نہیں سنی، میرے علم میں کبھی نہیں آئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح عمر بن علی الفلاس، یہ بھی امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں۔ تو انہوں نے، اور یہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے نہیں ہے، صرف امام بخاری کے بھی اساتذہ میں سے ہیں، امام مسلم کے بھی اساتذہ میں سے ہیں، اور اسی طرح امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابو زرع رازی۔ امام ابو زرع رازی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جرح تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے شیخ عمر بن علی الفلاس وہ ایک دن سبق پڑھا رہے تھے، سبق پڑھاتے پڑھاتے ان کی بریک ایک حدیث پہ لگی، تو اس حدیث کے بعد کچھ ایسی باتیں بھی ذہن میں آئی شاگردوں کے، انہوں نے کہا اس مسئلے کا حل نا امام بخاری آئیں گے نا، ان سے پوچھیں گے محمد بن اسماعیل سے۔ تو شاگرد جو ہوتے ہیں اکثر کلاس فیلو کی آپس میں نہیں بنتا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ اگلے سبق میں بتاؤں گا کہ آپ کے ساتھیوں نے امام بخاری کی صفات کو اور ان کی شہود و تقوی کو بیان کیا ہے۔ تو عمر بن علی فلاس یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر، ان کے شاگرد امام بخاری کے ساتھی امام بخاری کے پاس گئے، تو جا کے دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ مسکرا رہے ہیں، اور انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ لا یعرفہ محمد بن اسماعیل، اس بات کو محمد بن اسماعیل نہیں جانتے۔ تو انہوں نے آ کے یہ وہی بات عمر بن علی الفلاس کو بتائی کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس بات کا تو امام بخاری کو نہیں پتا۔ بڑے خوش ہوئے، کیا مسئلے اس طرح سی پنجابی جندرا نے بیا مسئلہ بٹے مولوی صاحب نے نہیں پتا، لیکن استاد صاحب کہنے لگے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جس بات کا امام بخاری، اس حدیث کا امام بخاری کو پتہ نہیں ہے، جس بات کا امام بخاری کو پتہ نہیں وہ بات ہی نہیں۔ ہاں لیس بحدیث، یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اگر اس حدیث کا امام بخاری کو نہیں پتا پھر یہ حدیث ہی نہیں۔ تو فوراً تمام کے تمام ان کے شاگرد پریشان ہو گئے کہ دیکھو کہ استاد صاحب نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کیسے قدر کیا اور ان کے بارے میں کیسا نوٹ دیا۔ اور یہ بات تقریباً 4 جگہ پر باحوالہ موجود ہے۔ تاریخ بغداد کی 2 جلد صفحہ 18، تہذیب الکمال 16 جلد صفحہ 97، سیر اعلام النبلاء کی 12 جلد صفحہ 420، حدیث الساری صفحہ 672 میں ساری۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 10ویں استاد عبداللہ بن منیر، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد۔ ابو عبداللہ جعفر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن منیر کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث لکھتے ہوئے سنا اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں بھی امام بخاری کے شاگردوں میں سے۔ تو
इंशाल्लाह वक्त खत्म हो गया, बाकी इंशाल्लाह जो बात रह गई है वो कल के सबक में मज़ीद असातिज़ा का बयान इमाम बुखारी की सकात के बारे में। तो अल्लाह ताला जो लोग इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर जरा करते हैं, इन पर कुफ्र के फतवे लगाते हैं, और ये बात मैं एंड पे कहना चाहता हूँ पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से, वो लोग जो इन लोगों का जो लोगों को काफिर बनाते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तो इसलिए आए कि मुसलमानों को काफिर किया जाए, मुसलमानों को काफिर किया जाए, ये इसलिए नहीं आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को मुसलमान बनाने के लिए आए, और आजकल के कुछ उलमा है कि वो मिंबरों पे चढ़ के मुसलमानों को काफिर बनाने में लगे हैं, और हुकूमत पाकिस्तान के वो लोग जो इन लोगों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं तकफीरियों का, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, और ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैंने भी इस बात को नकल किया है कि उसूल अहकाम में अल्लामा मरगिनानी ने इमाम बुखारी पर कुफ्र का फतवा लगाया था, तो इस फितना तकफीर को खत्म करने के लिए मैंने इन बातों को जिक्र किया है। अल्लाह ताला फितना तकफीर से हमें दूर रखे। जो बातें बयान हुई है अल्लाह ताला इन बातों पर हमें गौर करते हुए सही बुखारी की आदीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर दावाना शुक्रन बारक अल्लाह फीकुम, तक़ब्बल अल्लाह सआयकुम।